اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما يريد اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین صلوات حاضرین مجلس کے مرحومین، خاص طور پر بانی مجلس اعضاء کے مرحومین اور جن کے حق ہماری گردنوں پر ہیں، ان کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مبارکہ غافر یا سورہ مبارکہ المومن، اس سورہ کے دو نام ہیں، یا اسے سورہ غافر کہتے ہیں یا اسے سورہ مومن کہتے ہیں۔ اس سورہ کی آیت جس کا نشان ہے 60ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ارادہ بھی یہی ہے کہ اس آیت پر ان 4 روزہ مجالس میں، مجالس اربعہ میں غور کروں اور اپنے محترم سننے والوں کو اپنے ہمراہ اس آیت کے ضمن اور ذیل میں اور اس کی تفسیر میں ہم کچھ دیر تدبر کریں۔ ارشاد حضرت احدیت ہو رہا ہے وقال ربکم، اور کہا تمہارے رب نے۔ مخاطب اللہ کس سے ہے اور اللہ کا مخاطب کون ہے؟ اللہ کا مخاطب مصطفیٰ ہیں اور مصطفیٰ کا مخاطب اللہ ہے۔ وقال ربکم، تمہارے رب نے کہا، اور رب نے کہا ہے، قہار نے نہیں کہا، جبار نے نہیں کہا، اللہ نے نہیں کہا۔ البتہ مراد جو میں لے رہا ہوں وہی میرا مجمع بھی مراد لے گا۔ اللہ نے کہا ہے، مگر اللہ نے یہاں صفت ربوبیت کو یاد کیا ہے، صفت ربوبیت۔ وقال ربک، سورہ بقرہ میں جائیے آیت نمبر 30، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یہاں ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ، یہاں ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ، وہاں ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ۔ اے میرے حبیب یاد کرو جب تمہارے رب نے کہا، کیا کہا؟
انی للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو وہاں بھی صفت ربوبیت کے ذریعے اللہ یاد کر رہا ہے۔ آج کی اس ترجمے کی منزل میں یہ کہتا ہوا گزروں کہ اللہ کو جس صفت سے پیار ہے اور جس صفت کے ذریعے اللہ بندے سے پیار کرتا ہے وہ صفت ربوبیت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بات کرو مگر مجھے رب کہہ کر پکارو۔ اسے اچھا لگتا ہے کہ اسے کوئی رب کہہ کر پکارے۔ یوں تو اس کی 99 صفات تو ہم نے قرآن مجید کے پہلے صفحے پہ ہی دیکھ لی، لیکن رب، ربیانی، رب ارحمہما، جی ارشاد ہو رہا ہے رب ادخلنی مدخل صدق، جی ربنا آتنا فی الدنیا۔ یہ جتنی بھی انبیاء کرام کی قرآنی دعائیں ہیں وہ سب صفت ربوبیت کے ذریعے ہیں، اور یہ صفت ربوبیت کو اس نے اس میں کرم، پیار، محبت، رافت، الفت، اس صفت کو بار بار اس نے دہرایا اور ہمارے درمیان ایک ایسا رشتہ اتار دیا، بلکہ یوں کہوں کہ ہمیں ایک ایسے رشتے سے اتار دیا کہ جس رشتے کو اگر میں محسوس کر لوں تو مجھے رب حقیقی سمجھ میں آ جائے گا، اور وہ رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہے۔ تم ان کی شفقتوں کا اندازہ لگاؤ، ساری دنیا کے دانشور سر جوڑ کر بیٹھ جائیں تو ایک ماں کی محبت کا پیمانہ طے نہیں کر سکتے۔ تو وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں۔ اس کے پیار کا وقال ربکم، ترجمہ وقال ربکم، اور کہا تمہارے رب نے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں جواب دوں گا، مجھے پکارو میں جواب دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور بے تحقیق وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، غرور اور گھمنڈ کی بنیاد پر میری عبادت نہیں کرتے۔ یہ بھی طے کر دیا اللہ نے کہ عبادت نہ کرنے والے کون ہیں، اور جو عبادت نہیں کرتا وہ کون ہے، اور جو عبادت کرتے ہیں وہ کون ہیں۔ ہر چیز نشانیوں سے پہچانی جاتی ہے نا، ہر وجود کو آپ نشانی سے پہچانیں گے۔ کون ہے کہ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میرے عبادت سے تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، میں انہیں اوندھے منہ انتہائی ذلت اور خواری کے ساتھ جہنم میں ڈال دوں گا۔ یعنی اللہ اس آیہ کریمہ میں جو ہمیں دسترخوان معرفت عطا کر رہا ہے، اس میں پہلا پیغام تو یہ ہے کہ تمہارا رب تم سے بات کر رہا ہے، اور بات بھی یہ کر رہا ہے کہ مجھ سے بات کرو۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ جی میں تمہیں سننے کے لیے ہوں، میں تمہیں سننے کے لیے موجود ہوں، تم مجھے آواز دو، مجھے پکارو، مجھ سے بات کرو، کہیں اور نہیں جاؤ، کسی اور کے دروازے پہ کیسے جاؤ گے؟ عزیزان گرامی، یہ آیہ کریمہ کا محاوراتی اور سادہ سیدھا سا ترجمہ جو بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے، اور اس کی عربی ادبی موشگافیوں کی طرف اور گہرائیوں کی طرف جانے سے گریز کر رہا ہوں آج اس منزل پر۔ دعا، جس پہ ان 4 دنوں میں مجھے غور کرنا ہے، دعا، اور جو پہلی منزل میں کہہ دوں کہ جو معجزہ ہے امام سجاد کا، دعا معجزہ ہے امام سجاد کا۔ مولا علی کا معجزہ مولا علی کی شجاعت، نبی کا معجزہ قرآن مجید، ہر امام کا ایک ایک معجزہ۔ امام سجاد کے معجزے کو دعا کہا جاتا ہے، اور بلکہ یوں کہہ دوں کہ زبور آل محمد یا انجیل آل رسول اگر کسی کے اوپر اتری ہے تو اسے صحیفہ سجادیہ ہی کہا جاتا ہے۔ اب یہ دعا تمہیدی بیان ہے، پہلی منزل ہے، اور آپ کی توجہات بھی بھرپور ہیں، اور آج میں تقریباً 10 منٹ لیٹ بیٹھا ہوں، اور انشاءاللہ کل آپ بھی تشریف فرما ہوں گے اور میں بھی انشاءاللہ وقت پر، تاکہ میں آگے بھی کہیں خدمت کے لیے حاضر ہو سکوں۔ دعا، اگر اللہ سے بات کرنی ہے تو پھر قضاء و قدر کیا ہے؟ اگر اللہ سے بات کر کے مسئلہ حل کروا لینا ہے تو بدع کیا ہے؟
میرے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، وہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہے جو 3 عقیدے نہ رکھتا ہو۔ 50 عقیدے رکھتا ہو وہ علیحدہ بات ہے، ہم اس پر بات نہیں کر رہے۔ 3 عقیدے جو نہ رکھتا ہو وہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ جو ہمارے بارے میں اس کو رکھنا چاہیے وہ عقیدہ شفاعت ہے۔ جو یہی نہیں مانتا کہ قیامت میں ہمارے پاس کوئی اختیار ہے تو وہ ہمارا شیعہ کس بات کا ہے؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ عقیدہ شفاعت مخصوص ہے ملت تشیع کے ساتھ، مکتب اہل بیت کے ساتھ مخصوص عقیدہ ہے عقیدہ شفاعت کا۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ کیسے، کتنا بڑا دعویٰ؟ جی ہاں، ہمارے بھائیوں کے ہاں اختلاف ہے، ہمارے ہاں اختلاف نہیں ہے۔ یعنی ہمارے درمیان کوئی ایسا مکتب نہیں ہے کہ جو یہ کہتا ہو کہ شفاعت نہیں ہوگی۔ شفاعت کا عقیدہ ہمارے مسلمات میں سے ہے۔ دوسرا عقیدہ جو ہمارے ہاں خاصہ ہے، ہمارا خصوصیت ہے ہماری، اور وہ عقیدہ ہے رجعت کا عقیدہ۔ ہم اس بات کے مقر اور معترف ہیں اور ہونا ہے کہ اسی دنیا میں قیامت سے پہلے اللہ مظلوموں کو بھی اٹھائے گا اور ظالموں کو بھی اٹھائے گا، اور ظالموں کو اب اس کی مرضی ہے کس ظالم کو اٹھائے، اس کا اختیار ہے کہ کس مظلوم کو اٹھائے۔ جب یہ طے ہو گیا کہ ظالم کو بھی اٹھائے گا، مظلوم کو بھی اٹھائے گا، تو ظلم کی جو تعریف ہے وہ یوں کی گئی ہے کہ ظلم بے حیثیت مظلوم قباحت میں شدت اور ضعف رکھتا ہے۔ لفظ میں اور بہتر کروں یا اور میں اپنے بچوں کے لیے عرض کروں، جتنا مظلوم اہمیت کا حامل ہوگا اتنا ہی ظلم کے عنوان میں فرق آتا چلا جائے گا۔ اور بہتر کرنا ہو عزیزان گرامی، مظلوم کی حیثیت کے مطابق ظلم کی قباحت کو سمجھا جائے گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ کسی مظلوم ہے، روڈ چلتے پر کسی کے ساتھ زیادتی کی اور بعد میں معلوم ہوا کہ جی وہ بہرحال ایسے ہی لاؤبالی کوئی شخص تھا، اس کی کوئی معاشرے میں حیثیت نہیں ہے، وہ بھی ظلم ہے۔ لیکن جیسے جیسے مظلوم کی اہمیت اور فضیلت اور قدر اور منزلت بڑھتی چلی جائے گی تو ظالم کا جرم اور ظلم کی قباحت بڑھتی چلی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب اللہ مظلوموں کو بھی اٹھائے گا اور ظالموں کو بھی اٹھائے گا تو جب ظالم بھی اٹھیں گے، مظلوم بھی اٹھیں گے، تو کائنات کا سب سے بڑا مظلوم حسین ہے، اور کائنات کا سب سے بڑا ظالم وہ کہ جس نے حسین پر ظلم کیا ہے۔ لہذا رجعت میں سب سے پہلی رجعت اس کی ہوگی جو کائنات کا سب سے بڑا مظلوم ہے۔ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کربلا سے اپنے مزار سے باہر آئیں گے، اور پوری دنیا پر بے روایت 10 سال اور بے روایت 40 سال امام حسین کی حکومت ہوگی۔ بارڈر ختم ہو جائیں گے، پاسپورٹ ختم ہو جائیں گے، رنگ و نسل کا فرق مٹ جائے گا، ایک ہی بات ہوگی، ایک ہی انداز ہوگا، ایک ہی طور طریقہ ہوگا، اور پوری دنیا پر امام حسین کی 10 سال حکومت ہوگی، اور امام حسین ہی امام زمانہ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن دے کر نماز جنازہ پڑھا کر امام زمانہ کو دفنائیں گے۔ یہ رجعت کا ایک مختصر ترین تعارف یہ ہے۔ جی اب کون کون آئیں گے وہ ایک اور پھر بحث لمبی، کچھ نام آئے ہیں، ائمہ اہل بیت نے کچھ نام بتائے ہیں، کبھی تفصیل سے کسی اور موقع پر کہ کون کون کن کن کے نام آئے ہیں، وہ رجعت میں اٹھائے جائیں گے۔ مظلوموں میں بڑے مظلوم اٹھائے جائیں گے، ظالموں میں بڑے ظالم اٹھائے جائیں گے۔ حضرت اسماعیل ابن حسقیل، نبیوں میں 2 اسماعیل ہیں، ایک اسماعیل ابن ابراہیم، ایک اسماعیل ابن حسقیل۔ حضرت اسماعیل ابن حسقیل بھی مظلوم انبیاء کرام میں سے ہیں۔ بہت سارے انبیاء کرام کو ان کے امت کے لوگوں نے، ان کے زمانے کے لوگوں نے اتنی تکلیفیں پہنچائیں کہ ان کی ظلم کی، ان پر ہونے والے ظلم کی داستان بڑی کربناک ہے۔ حضرت ایوب کا صبر، جی حضرت نوح، 80 لوگ بھی آخر میں جا کر کلمہ نہیں پڑھتے، 2500 سال تک محنت کرتے ہیں، 80 لوگ بھی کلمہ نہیں پڑھتے، اور پھر جو ظلم و زیادتی ہے اس کی تاریخ علیحدہ ہے۔ حضرت اسماعیل ابن حسقیل، ان کی زندگی میں بال نوچے گئے، ناخون نوچے گئے، کھینچے گئے، زندگی میں ان کی کھال اتاری گئی، اور جب ان کی زندگی میں کھال اتاری جا رہی تھی اور ان کے بدن مبارک کو انتہا کی تکلیف ہو رہی تھی
تو اس وقت ان کی زبان پہ شکر کے کلمات تھے اور اللہ کی تسبیح ان کی زبان پہ جاری تھی۔ اس منظر کو دیکھ کر پروردگار عالم نے انعام کے طور پر حضرت جبریل امی کو حضرت اسماعیل ابن حسقیل کے پاس بھیجا کہ جاؤ میرے نبی سے پوچھو کہ اس کی آرزو کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔ تو جبریل امی نے آ کے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ میں اللہ کا شکر کرنا چاہتا ہوں۔ کہا یہ جو امت تمہارے ساتھ ظلم کر رہی ہے ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہو تو انہیں برباد کر دیں۔ کہا نہیں، میں برداشت کروں گا، مجھے بس ایک اس کے بدلے میں اللہ سے کرم چاہیے، اللہ سے اس کے بدلے میں ایک کرم چاہیے۔ جبریل نے کہا وہ کیا کرم مانگتے ہو تم اللہ سے؟ کیا کرم تمہیں اللہ سے چاہیے؟ کیسا کرم مانگ رہے ہو اللہ سے؟ کہا آخری نبی کے نواسے حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں میں شمار کر۔ جی حضرت اسماعیل ابن حسقیل۔ تو اب حضرت اسماعیل ابن حسقیل بھی رجعت میں امام حسین کے ساتھ آئیں گے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بھئی تعداد آپ کی کم نہیں ہے مگر صلوات مل کر ادا کریں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ میں ایک اپنے مضمون کی گرفت کی طرف جا رہا ہوں کہ دوسرا عقیدہ جو مخصوص ہے تشیع کے ساتھ وہ عقیدہ رجعت ہے۔ تیسرا عقیدہ جو مخصوص ہے تشیع کے ساتھ وہ عقیدہ بدا ہے۔ بدا، تقدیر بدلتی ہے۔ طے ہو گیا تھا کہ 70 سال میں مریں گے، 100 سال کے ہو کے مرے۔ طے ہو گیا تھا کہ ایکسیڈنٹ میں مریں گے، بستر پہ مر گئے۔ طے ہوا تھا کہ بستر پہ مریں گے، میدان جہاد میں شہید ہو گئے۔ یہ طے ہو گیا تھا اور یہ ہو گیا، کیا مطلب ہے؟ یہ جو طے ہونے کے بعد یہ کچھ ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں عقیدہ بدا۔ ہمارے بھائیوں نے، ہم نے اچھی طرح نہیں سمجھایا۔ میں تو کوئی گلہ شکوہ کسی سے اپنے علمی مخالفوں سے نہیں کرتا، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں اور مشاہداتی دنیا میں شاید کسی سے کم نہیں ہوں۔ میں اپنے علمی مخالفوں پہ گلہ شکوہ نہیں کرتا، اس لیے کہ ہم نے اپنے علمی مخالفوں کو، اپنے دینی مخالفوں کو، اپنے مسلکی اور مکتبی مخالفوں کو بات نہیں پہنچائی، ہماری طرف سے پیغام پہنچا نہیں ہے۔ بات ان پہ روشن ہو جائے اور وہ نہ مانے تو گلہ بنتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور بات اگر روشن ہی نہیں کر پا رہے ہم، میری کوتاہی ہے، میرے بیان کی کوتاہی ہے، میری تیاری کی کوتاہی ہے، میری آمادگی کی کوتاہی ہے، میں اچھی تیاری کے ساتھ ممبر پر نہیں بیٹھ رہا۔ ایک صلوات اور پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور پھر اس کی بنیاد پر مجھ پہ کوئی شبہ ڈالے، مجھ پہ کوئی اعتراض ڈالے، میرے اوپر کوئی تہمت لگائے، مجھ پہ کوئی الزام لگائے تو وہ حق بجانب ہے، اس لیے کہ میں بات پہنچا نہیں پایا۔ بہت ہی آسانی کے ساتھ، معاف کیجیے گا میں بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بہت ہی آسانی کے ساتھ حلوے کی طرح یہ جملہ نہیں لے لیا کریں منہ میں کہ فلاں تو مولا کو نہیں مانتا تو جہنمی ہے۔ تم نے مولا پہنچایا ہے؟ ہم نے مولا ہی نہیں پہنچایا۔ کہاں عظمت اہل بیت کو ہم بیان کر پائے؟ ہمیں تو فرصت ہی نہیں مل رہی بہت سارے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ عقیدہ رجعت بھی اور عقیدہ بدا بھی، یہ دونوں عقیدوں کے بارے میں ہمارے علمی مخالفین ہمیں گمراہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں شیعوں کی گمراہی کی مثالیں فلاں 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 چیزیں، ان میں سے ایک شیعوں کی گمراہی کی مثال یہ ہے کہ یہ رجعت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ رجعت کا عقیدہ کہتے ہیں یہ غلو ہے، غلو ہم نہیں پہنچا پائے۔ میں خود اب جا کر ہم نے پہلی دفعہ، مجھے نہیں اردو میں ملی کتاب رجعت کے اوپر، اب کتاب تیار کی ہم نے اور اس کی اب کمپوزنگ ہو رہی ہے، امید کرتے ہیں کہ جلدی وہ کتاب چھپے۔ مجھے خود، میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، آپ کو کہیں ملی ہو تو مجھے بتائیے گا کون سی کتاب ہے اردو میں رجعت کے اوپر کتاب، جس کے اندر اس سے متعلق دلیلیں ہوں، مثالیں ہوں، ائمہ کی حدیثیں ہوں، عقلی دلیلیں ہوں، قرآنی دلیلیں ہوں۔ تو ہم نے کام ہی نہیں کیا نا، ہمیں تو بہت ساری چیزوں سے فرصت نہیں مل رہی تو ہم اس طرف جاتے۔ اور گلہ و شکوہ نہیں کر رہا، میں خود عزادار گھرانے سے ہوں کہ ہمارے امام بارگاہوں کو، ٹرسٹوں کو، انجمنوں کو، ماتمی دستوں کو بھی کچھ اور محاذوں پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جن محاذوں پر پہلے سے وہ کام کر رہے ہیں وہ محاذ کم نہیں ہیں، ان کی ضرورت ہے، ان پر باقی رہیں، مگر اپنے کام تھوڑے سے بڑھائیں۔ فلاں یونیورسٹی میں 4 شعبے تھے، اب 10 ہو گئے ہیں۔ ہمارے امام بارگاہ میں 40 سال سے ایک ہی شعبہ کیوں ہے؟
ہماری مسجد میں ایک ہی شعبہ کیوں ہے؟ اور شعبے کیوں نہیں بن رہے؟ کام اپنا پھیلا کیوں نہیں رہے؟ کام اپنا بڑھا کیوں نہیں رہے؟ اور یہ تو گلہ شکوہ کسی کو نہیں کرنا چاہیے کہ وسائل نہیں ہیں. وسائل کے بارے میں کوئی ادارہ یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. وسائل نہ ہوتے تو جھگیوں سے RCC کے مکانوں میں آ جاتے ہیں. ہندوستان سے تو جب بزرگ آئے تھے سب وہاں سے جو نوابین بھی تھے تو یہاں پر انہوں نے تانگا خریدا تھا. اچھے بھلے نوابین کا حال خراب ہو گیا تھا, پھر دوبارہ سے شروع کیا ہے. آبا و اجداد کا کچھ نہیں چل سکا یہاں پر. یہی امام بارگاہ لے لیجیے, یہی مسجد لے لیجیے, ترقی کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے نا. تو وسائل کا ایشو نہیں, مسئلہ نہیں ہے, میرے ارادے کا مسئلہ ہے. ہمیں محاذوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک عنوان جس کو وہ کہتے ہیں جی یہ گمراہی ہے, وہ ہے رجعت کا عقیدہ. دوسرا وہ کہتے ہیں جی ان کی گمراہی کی ایک اور مثال ہے بدا کا عقیدہ. بدا کا عقیدہ کیا مطلب؟ وہ یہ سمجھے ہیں, میرے بھائی یہ سمجھے ہیں کہ بدا کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا علم بدلتا ہے. معاذ اللہ, اللہ کا علم میرے بارے میں یہ تھا, کچھ مدت کے بعد اللہ کا علم بہتر ہو گیا. معاذ اللہ, میں جلدی سے معاذ اللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہیں سے کلپ بن جائے گا اور وہ پھر پھیلے گا, دیکھو یہ کیا بول رہے ہیں جی. معاذ اللہ, اللہ کا علم پہلے ایسا تھا, اب اللہ کا علم بہتر ہو گیا. معاذ اللہ, بڑھ گیا, بدل گیا. اس کی بنیاد پر اللہ نے ان کی تقدیر بدل دی, ان کے فیصلوں کو تبدیل کر دیا. بھائی فیصلے تبدیل وہ کرتا ہے جس کا علم تبدیل ہوتا ہو. ہماری عدالتوں کے اندر مرحلے کیوں رکھیں؟ یہ سیشن کورٹ, یہ ہائی کورٹ, یہ سپریم کورٹ, پہلے ہی کورٹ سے فیصلہ کیوں نہیں ہو گیا پورا؟ گنجائش چھوڑی جاتی ہے, معلومات بڑھاؤ, وہاں جا کے اپیل کرو, معلومات فراہم کرو, وہاں جا کر اپیل کرو. یہ دنیا کا جو نظام, عدالتی نظام ہے, یہ بہت برا نہیں ہے, اس لیے کہ معلومات بڑھے گی فیصلہ تبدیل ہو جائے گا. اب میری اور آپ کی تو معلومات بڑھے تو فیصلہ تبدیل ہو جائے, اللہ کی معلومات تبدیل تو نہیں ہوتی. اللہ کا علم تو بڑھتا گھٹتا نہیں ہے معاذ اللہ, تو پھر یہ تقدیر کیوں تبدیل ہو رہی ہے؟ ہرگز عزیزان گرامی اللہ کے علم میں بہتری یا تبدیلی بدا کا عنوان نہیں ہے. بہت لمبی گفتگو بھی تو ہو سکتی ہے, مگر ایک جملہ کہہ کر منزل تبدیل کر رہا ہوں. بدا کا عقیدہ اللہ کے علم کی بہتری کا عنوان اور نتیجہ نہیں ہے, بلکہ بدا کا عقیدہ میرے کردار کی تبدیلی کا عنوان ہے. صلوات پڑھ حضرت محمد آل محمد. میں بدل بھائی سب کیوں نہیں پڑھ رہے صلوات مل کر؟ اللہ علی محمد و آل محمد. میرا کردار تبدیل ہوتا ہے تو میرا فیصلہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے. بس کردار کی اب تک میرا جو کردار ہے اس کے مطابق یہ, اب میرا کردار تبدیل ہوا, فیصلہ بدل گیا. جملہ کہہ کر گزروں گا, مجھے اس پر کوئی بحث نہیں ہے کہ 10 شخصیتوں کو بشارت جنت دی گئی. میں کوئی اس میں بحث نہیں کروں گا کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. میں تو اتنا کہوں گا کہ اگر سلمنا جی یہ حدیث صحیح بھی ہو تو حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی مر جاؤ تو جنت میں جاؤ گے, کل تم تبدیل ہو جاؤ گے تو پھر بھی کیا جنت ملے گی؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میرے کردار کے بدلنے سے میری تقدیر کو اللہ بدلتا ہے. اس عقیدے کو کہتے ہیں عقیدہ بدا. یہ ہمارا عقیدہ ہے, ہمارے علاوہ کسی اور نے اسے نہ بیان کیا ہے نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے. کبھی تفصیل سے بات ہو اور اس موضوع کے اوپر اور رجعت کے موضوع پر بھی گفتگو ہو, بات آگے بڑھے. جب دقت چاہوں گا, جب رجعت کے ذریعے سے اور اس سے زیادہ جو اس وقت میرے مضمون سے قریب ہے, بدا کے عقیدے کے ذریعے سے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں, معاملات اللہ کے ہاتھ میں, تو پھر میں دعا کیوں کروں؟ دعا عزیزان گرامی, قضاء و قدر کا لفظ میرے جوانوں اور بچوں نے سنا ہے, اور ہم زیارت امام رضا میں خاص طور پر اس لفظ کو زیادہ استعمال کرتے ہیں. قضاء, راضی بے قضاء, راضی بے قدر. یہ قضاء و قدر کیا ہے؟ دعا مضمون ذہن میں رکھتے ہوئے قضاء و قدر کو تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں گا. قضاء عربی زبان کا لفظ ہے, اور اس لفظ کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. جیسے قاضی,
قاضی القضات، جیسے موت کی خبر سن کے کہتے ہیں قضا آ گئی، ان کی اتنی ہی عمر تھی، قضاء الہی ہے۔ یہ جو لفظ قضا ہے نا، یہ ہماری زبان میں بھی مستعمل ہے، اور اسی معنی میں مستعمل ہے کہ جو عربی میں ہے، جو احادیث میں ہے، جو قرآن میں ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اب کیا کہا جائے گا، ترجمہ کیا جائے گا، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے۔ تو قضا یعنی فیصلہ۔ قاضی کو بھی قاضی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ سناتا ہے، موت کو قضا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ زندگی کا فیصلہ ہے۔ جی، لفظ قضا یعنی فیصلہ، لفظ قدر اس فیصلے پر عمل درآمد کا طریقہ۔ فیصلہ یہ ہو گیا کہ مجلس ہونی ہے، اس مجلس کا ہونا یہ قضا ہے، مگر کیسے ہونی ہے یہ قدر ہے۔ سوز خوانی کون کرے گا؟ سلام صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ کتنے بجے شروع ہوگی، تبرک کیا ہوگا، کیسے کیسے اس کا انتظامات ہوں گے، طریقہ کار پر جب بحث ہوگی تو اسے قدر کہا جائے گا۔ اصلی فیصلہ، اصلی بات یہ ہے کہ مجلس ہونی ہے۔ دقت چاہوں گا، اللہ عالم ہے، اللہ قادر ہے، اللہ حی ہے۔ یہ وہ صفات ہیں پروردگار عالم کے کہ جو ہم نے بچپن میں قائدوں میں اور دینیات سینٹروں میں پڑھے، اور وہ خالہ جان اور حافظ جی جو پڑھاتے تھے، جی ان سے ہم نے یہ بہت بنیادی باتیں ہیں جو ہم نے جو ہے وہ پڑھی۔ جی، اللہ عالم ہے، ترتیب بھی یہی رہے، اللہ عالم ہے، ترتیب بھی آگے پیچھے نہیں کروں گا میں، مجھے حق بھی نہیں ہے، میرے پاس اختیار بھی نہیں ہے۔ اللہ عالم ہے، اللہ قادر ہے، اللہ حی ہے۔ عالم ہونے کا نتیجہ ہے قدرت۔ اگر کوئی عالم ہوگا، کوئی علم رکھے گا تو پھر قدرت آئے گی، یعنی میں اور لفظ بہتر کروں کہ علم کا نتیجہ قدرت ہوگی، تو علم کا نتیجہ قدرت ہو تو پھر امن پھیلتا ہے، اور قدرت کا نتیجہ اگر عمل ہو تو پھر فساد پھیلتا ہے۔ اگر علم کے نتیجے میں قدرت کا اظہار ہوگا تو پھر فساد نہیں ہوگا، لیکن بغیر علم کے اگر قدرت کا اظہار ہوگا تو فساد ہوگا۔ اور لفظ بہتر کر رہا ہوں، عزیزان گرامی، بازوؤں کا چڑھا لینا، مکے کا بنا لینا، گھوسے کا مار دینا شجاعت نہیں ہے۔ کہاں قدرت کا اظہار کیا جائے، اس کی تشخیص کو شجاعت کہا جائے۔ غور فرمائیں، غور فرمائیں۔ اگر علم کے بغیر پیسے کا استعمال ہوگا تو وہ فضول خرچی ہو جائے گی، اور علم کے ساتھ پیسے کا استعمال ہوگا تو سخاوت کہلائے گا۔ اگر شجاعت کا مظاہرہ، طاقت کا مظاہرہ بغیر علم کے ہوگا، جملہ سنیں گے، اگر طاقت کا مظاہرہ بغیر علم کے ہوگا تو وہ دہشت گردی ہوگی، اور طاقت کا مظاہرہ علم کے ساتھ ہوگا تو اسے شجاعت کہا جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے، اللہ عالم ہی ہے، بعد میں عالم نہیں ہوا، کسی اور نے اسے عالم نہیں کیا ہے۔ علم اس کی ذات ہے، جب علم اس کی ذات ہے تو قدرت بھی پھر اس کی ذات ہے، حیات بھی اس کی ذاتی ہے۔ میری اور آپ کی حیات ذاتی نہیں ہے، ہماری عطائی ہے، ہمیں دی گئی ہے زندگی۔ جی، ہماری روح اللہ نے بنائی اور پھر اس روح کو ہمارے پتلے میں ڈالا تو ہمیں زندگی دے دی، ہماری اپنی نہیں ہے حیات، اللہ کی حیات ذاتی ہے، اللہ کی قدرت ذاتی ہے۔ عزیزان گرامی، علم کا نتیجہ قدرت۔ اللہ نے جو کائنات بنائی ہے یہ کمال علم الہی ہے، جو آسمان بنا ہے، یہ کمال علم الہی ہے جو زمین بنی ہے، یہ کمال علم الہی ہے کہ فرشتے بنے ہیں، اور لفظ بہتر کروں، یہ کمال علم الہی ہے کہ محمد اور علی بنے ہیں۔ یہ اللہ کے علم کا کمال ہے کہ قدرت کا اظہار ہو۔ اب اور ایک جملہ محسوس کریں، میں توحید کے باب میں کچھ دیر ٹھہر رہا ہوں آپ کے ساتھ، محسوس کریں، اللہ نے جو کائنات بنائی
بھائی مباحدوں کا مجمع ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ جو یہ ہدیہ کر دوں آپ کو. اللہ نے جو کائنات بنائی وہ اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کا لطف تھا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. جی یہ علم الہی کا نتیجہ ہے کہ کائنات بنے. اب وہ بچہ جو کسی نادار ماں باپ کے گھر پل رہا ہے وہ کڑھتے اور جلتے ہوئے کہتا ہے کہ میں فلاں دوست کے ماں باپ کے گھر کیوں نہیں پیدا ہو گیا، میرے ابا اماں یہی کیوں ہیں، وہ کیوں نہیں میرے ابا اماں بنے. میں ان سے مخاطب ہوں، میں ان سے مخاطب ہوں، ان الجھے ہوئے بچوں سے مخاطب ہوں، ان مشوش ذہن بچوں سے مخاطب ہوں. پہلے تو یہ کہوں گا مجلس میں آ کر بیٹھا کرو، مجلس سے بہتر یونیورسٹی کوئی نہیں ہے. سن 61 ہجری میں امام حسین نے جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی نا، یہ آلے با امام بارگاہ اس کا ایک کیمپس ہے. جی یہاں بڑے عقیدت احترام کے ساتھ لوگ بیٹھتے ہیں، جوتیاں اتار کر بیٹھتے ہیں، وضو کر کے آتے ہیں، سیکھنے کے لیے آتے ہیں، سننے کے لیے آتے ہیں. جی ایک مولانا گلہ کرنے لگے کہ جی میں جب میں نماز پڑھ کر مڑتا ہوں تو سوال ہم سے کیا جا رہا ہوتا ہے، جواب کوئی اور عنایت کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو نمازیوں میں ہمارے دوست ہوتے ہیں تو ابھی ہم سے پوچھا گیا تھا، انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں، ایسا ہے. بھائی مولانا سے پوچھ رہے ہیں آپ کیوں بول رہے ہیں، کہ وہ بول تو کہا اچھا پھر جتنا انسانی نفسیات ہے کہ جتنا بیچارہ مسکین سا مولوی ہوگا تو اس کی بات کم سنی جائے گی، اور جس کا تھوڑا سا حال احوال بہتر ہوگا تو اس کی بات پھر بھی سن لی جائے گی، اور جیسے جیسے حال احوال بہتر ہوتے چلے جائیں گے اتنی زیادہ سنی جائے گی بات. یہ انسانی نفسیات ہیں. تو میں نے کہا مولانا ایسے میں غنیمت جانیے مجلس عظام، کم سے کم 1 گھنٹے تک تو آپ اکیلے ہی بولتے ہیں، بولیے بتائیے سمجھائیے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. علم الہی کا نتیجہ قدرت پروردگار. اب یہ قدرت پروردگار کا جلوہ ہے جسے قضاء و قدر کہا جاتا ہے. آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں، توجہ چاہیے مجھے اور جو آپ مجھے عنایت کر رہے ہیں. علم الہی کا نتیجہ قدرت، اور قدرت کا جلوہ ہے قضاء و قدر. فیصلہ کون لیتا ہے بھائی؟ پھر تھوڑا سا اپنے کم سن ساتھیوں کے لیے، فیصلہ کون لیتا ہے؟ اس فیصلے پہ عمل کون کروا پاتا ہے؟ فیصلہ لینے کی پوزیشن میں وہ نہیں ہوتا جس کے پاس قدرت نہ ہو. قدرت سبب بنتی ہے، قدرت سبب بنتی ہے کہ کوئی فیصلہ لے. جی قدرت سبب بنتی ہے کہ کوئی اس فیصلے پہ عمل کروائے. تو وہ جو فیصلہ لے رہا ہے وہ قدرت کا نتیجہ ہے. میں یوں کہوں کہ اللہ کے قادر ہونے کا ایک اثر ہی ہے کہ وہ فیصلہ سناتا ہے، اور اس کا فیصلہ حتمی ہے، اٹل ہے، تبدیل ہونے والا نہیں ہے. اس فیصلے پر عمل کرنے کی وہ قدرت رکھتا ہے. میرے اور آپ کے قاضی ہونے میں اور اللہ کے قاضی ہونے میں فرق یہی ہے. ہمارے ججوں میں اور اللہ کے قاضی ہونے میں فرق یہی ہے. ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے قاضی ہونے میں اور اللہ کے قاضی ہونے میں فرق یہی ہے. یہ فیصلہ تو سنا دیتے ہیں، عمل نہیں کروا پاتے. بھائی صلوات پڑھ لیں، تنقیدی سمجھ کے پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے کہ یہ اس کے اوپر عمل کروائیں، مگر اللہ جب فیصلہ سناتا ہے تو اپنی قدرت کے ذریعے سے اس پر عمل بھی کرواتا ہے. اب یہ بچہ جو یہ سوچ رہا تھا کہ میں فلاں ماں باپ کے گھر کیوں نہیں پیدا ہوا، میں یہاں کیوں پیدا ہو گیا، اس سے میں مخاطب ہوں. تمہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تمہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جیسے اللہ نے پہلا آسمان بنایا ایسا تمہیں بنایا. آسمان کے برابر تمہارا ارادہ ہے. جیسا اللہ نے دوسرا آسمان بنایا، جیسے اللہ نے تیسرا آسمان بنایا، جیسا اللہ نے 7واں آسمان بنایا، جیسا اللہ نے پوری زمین بچھائی، پوری زمین کے لیے جو اس نے ارادہ کیا ہے وہ ایک فرد ہمارے لیے کیا ہے. تو کیا یہ اللہ کا کرم نہیں ہے کہ وہ آسمان اور زمین جیسے بناتا ہے ایسے مجھے بناتا ہے؟ تو مجھے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے مجھے اپنے ارادے کا عنوان بنایا ہے، تو نے طے کیا ہے کہ میں دنیا میں آ جاؤں. اور اگر اللہ نے مجھے یہاں رکھا ہے تو مولا علی کا بیان کیا ہوا فرمان اور مولا علی کا دیا ہوا
عقیدہ جو مولا ہمیں عقیدہ دے رہے ہیں، مولا فرماتے ہیں اللہ اکبر، خلق الخلق حین خلقہم غنیًا عن طاعتہم وآمناً عن معصیتہم۔ اللہ نے جب مخلوق کو خلق کیا، تمہیں خلق کیا، مجھے خلق کیا، زید کو، عمر کو خلق کیا، تو ان کی اطاعت سے وہ غنی تھا اور ان کی معصیت سے وہ محفوظ تھا۔ اور پھر یقسمو، اس نے تقسیم کر دیا ہر ایک کو اس کا مقام۔ اگر اللہ نے مجھے فلاں ماں باپ کے گھر پیدا کیا ہے تو یہ اس کی قضاء الہی کا تقاضا ہے، اس میں حکمت تلاش کروں، اس میں رستہ تلاش کروں۔ میرے مولا دیوار کے قریب کھڑے ہیں، مولا علی، دیوار گر رہی ہے، گرتی ہوئی دیوار کو دیکھ کر مولا نے وہاں سے اپنا چند قدم آگے بڑھائے اور کچھ فاصلے پہ جا کے کھڑے ہو گئے، اور پھر دیوار گر گئی۔ دیوار گر رہی تھی، علی وہاں سے ہٹ گئے، پھر دیوار گر گئی، گرنے سے پہلے مولا وہاں سے ہٹ گئے۔ تو ایک شخص نے مولا کو آواز دے کر کہا یا علی اتفر من قضاء اللہ، قضاء یعنی موت، اے علی تم اللہ کے فیصلے سے گریز کر رہے ہو؟ مرنا ہے نا بھائی، سب کو مرنا ہے۔ کون ہے جو آب حیات پی کر آیا ہے؟ جی جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ یہ تقاضۂ بشری کے تحت سب کو جانا ہے نا۔ تو یا علی آپ قضاء الہی سے گریز کر رہے ہیں، اتفر من قضاء اللہ۔ اب دیکھیے قضاء کا سوال کیا تھا، علی کا جواب سنیے، مولا نے بے ساختہ فرمایا افر من قضاء اللہ الی قدر اللہ، میں قضاء الہی سے بچ کر قدر الہی کی پناہ میں جا رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ کیسے مروں یہ تو میرے اختیار میں ہے۔ نہیں میری بات جلدی ہو گئی شاید، مرنا ہے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، مگر کیسے مروں یہ میرے اختیار میں ہے۔ میں اس آیت کو نہیں سمجھ پا رہا تھا جب تک میں نے قضاء و قدر کے مفہوم کو نہیں سمجھا۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور نہ مرنا، موت نہ آ جائے، مرنا جانا، مگر مرنا تو مسلمان مرنا۔ کیا میرے ہاتھ میں ہے مسلمان مرنا؟ اگر ہاتھ میں نہ ہوتا تو کبھی اللہ دعوت نہ دیتا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ میرے ہاتھ میں ہے کہ میں کافر مروں، میرے ہاتھ میں ہے کہ میں مومن مروں، میرے ہاتھ میں ہے کہ میں مجلس میں مروں، میرے ہاتھ میں ہے کہ میں امام بارگاہ میں مروں، میرے ہاتھ میں ہے کہ میں مصلی پہ مروں۔ ہر شخص اپنی موت کو اپنے ہاتھ سے لکھ سکتا ہے، تبھی تو حکم الہی ہے کہ مرو مگر مسلمان مرو۔ مرنا ہے مگر کیسے مریں، یہ قدر پروردگار کا حصہ ہے۔ جی نبی کی حمایت اللہ کرے گا، یہ قضاء الہی ہے۔ تھک گئے آپ؟ نبی کی حمایت، اپنے بھیجے ہوئے نمائندے کی حمایت اللہ کرے گا، یہ قضاء الہی ہے، مگر کیسے کرے گا یہ اس کی قسمت ہے جو حمایت کر رہا ہوں۔ میں اور لفظ بہتر کر لیتا ہوں، نبی کی حمایت کرنا یہ اللہ کی قضا ہے، اب وہ اس قضاء الہی کو کیسے ادا کرے، کبھی ابو طالب کے ذریعے، کبھی جناب آسیہ کے ذریعے، کبھی جناب حاجرہ کے ذریعے، یہ قدر پروردگار ہے۔ ہذہ ناقۃ اللہ، جیسے کہا نا حضرت صالح کی امت نے کہ ہمیں ایک اونٹنی چاہیے اور اس پہاڑ سے کہیے کہ اونٹنی نکل کر باہر آئے، اور اونٹنی بھی ایسی ہو کہ اس کے ساتھ ایک بچہ ہو اور اس کا دودھ اتنا زیادہ ہو کہ سارا شہر اس سے دودھ پیے۔ خواہشات دیکھیے۔ اچھا یہ بھی سن لیجئے کہ معجزہ طلب کر کے ماننے والا نہیں ہوتا۔ چاہنے والے معجزوں سے تو نہیں مانتے، چاہنے والے تو بغیر معجزے کے مانتے ہیں۔ مولا اگر میرا مسئلہ حل نہیں ہوا تو میں یہ مولا سے لڑائی، مولا سے کاروبار، میں نے کوئی مجلس نہیں چھوڑی، میری نوکری کیوں نہیں لگ رہی، میں نے حج کیا ہے، میرا فلاں مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا، میں تو نماز نہیں چھوڑتا، میرا یہ مولا سے کوئی لین دین ہے ہمارا؟ یہ تو مولا کا احسان ہے کہ میں مولا کا نام لے رہا ہوں، ہمارا کوئی مولا پر احسان نہیں ہے۔
ہمارا کوئی احسان نہیں ہے مجلسوں پر، ہم نے کوئی احسان نہیں کیا ہے عزاداری کے اوپر، یہ عزاداری کا احسان ہے کہ ہمیں عزادار بنایا گیا ہے۔ جی توجہ کر لیا آپ نے؟ لیکن اونٹنی نکل آئی باہر، جیسے حضرت صالح نے فَهَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ ہے اللہ کا ناقہ، یہ ہے اللہ کا ناقہ۔ پہاڑ پھٹنے لگا اور ناقہ باہر آ گیا، اونٹنی باہر آئی، بچہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے، پورا شہر اس سے دودھ پیتا تھا۔ پھر جب اس کے بچے کو مار دیا تو اس نے پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر فریادیں کرنا شروع کی، رو رہی تھی اونٹنی۔ تو حضرت صالح نے بد دعا فرمائی، پوری قوم تباہ ہو گئی۔ ناقۃ اللہ، تو اللہ کا ناقہ تھا وہ، معاذ اللہ اللہ نے اس میں سواری کی ہے، یا اس کے دودھ سے اللہ معاذ اللہ استفادہ کرتا ہے؟ یہ اللہ کا ناقہ کیوں ہے؟ یہ اللہ کا ناقہ اس لیے ہے کہ یہ نبی کی حفاظت اور نبی کی نبوت پہ دلیل بنا ہے۔ اگر کوئی نبی کی نبوت پر دلیل بن جائے تو وہ کبھی ناقۃ اللہ کہلاتا ہے، کبھی ید اللہ کہلاتا ہے، کبھی عین اللہ کہلاتا ہے، کبھی لسان اللہ کہلاتا ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ خانہ کعبہ کی دیوار پھٹی ہے، پہاڑ پھٹا ہے، پہاڑ پھٹا ہے تو ناقہ آیا ہے، دیوار کعبہ چری ہے، پھٹی ہے تو ید اللہ ظاہر ہوا ہے۔ اب فرق اتنا ہے عزیزان گرامی، وہاں علی دیوار کو گرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو دور ہٹ رہے ہیں، یہاں علی کی زوجہ دیوار گرتے ہوئے دیکھ رہی ہیں تو قریب ہو رہی ہیں۔ کبھی دیوار سے دور ہٹنا یہ حکمت حیدری ہے، اور کبھی گرتی ہوئی دیوار کے قریب جانا یہ شجاعت فاطمہ بنت اسد ہے۔ دونوں جانتے ہیں کہ انہیں کرنا کیا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ قضائے پروردگار کے مطابق قدر کو تبدیل کرنا اور قدر کو اپنے ہاتھ میں لے لینا، یہ ہے ہنرمندی، یہ ہے ہنرمندی۔ ایسے لوگ ہیں معاشرے میں، ایسے لوگ گزرے ہیں تاریخ بشریت میں، تاریخ عبادت میں، تاریخ بندگی میں، جنہوں نے قدر اپنے ہاتھ میں لیا۔ مرنا تو حضرت میثم تمار کو تھا، مگر ہاتھ میں لے لیا کہ سولی پہ لٹک کے مروں۔ جانا تو حضرت مختار کو بھی تھا، مگر اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ قاتلان حسین سے بدلہ لے کے مروں۔ یہ جو کیفیت ہے نا، یہ ہے وہ قدر پروردگار۔ اس کی جو تبدیلی ہے، میں نے آج کی تمہیدی مجلس یہاں مکمل کی، یہ جو میرے فیصلے کی میرے حق میں تبدیلی ہے۔ بھائی جملہ تو میں مجھ سے ہو گیا، اور آپ کی توجہات بھی شکر گزار ہوں۔ میرے فیصلے کی میرے حق میں تبدیلی، یہ ہے قدر پروردگار، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ میں دعا نہ کروں۔ صلوات پڑھنے کے محمد و آل محمد۔ میری دعا ہے جو میرے فیصلوں کو میرے حق میں تبدیل کروائے گی۔ حکم الہی میری پسند کے مطابق تبدیل ہو جائے، یہ ہے دعا اور اس کا اثر۔ یا اللہ مجھے مرنا تو ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ شہادت کی موت ملے۔ مجھے مرنا تو ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ مجلس میں دم نکلے۔ یا اللہ مجھے اٹھانا تو ہے، مگر میرا دل کہتا ہے کہ میرا مصلی پہ دم نکلے۔ مروں تو میں ایسے مروں۔ یہ ہے دعا کا ایک اثر اور نتیجہ۔ کچھ لوگوں کو کندھوں پر اٹھا کر قبرستان پہنچایا جاتا ہے، کچھ لوگ پیروں سے چل کے قبرستان جاتے ہیں۔ وہ جو پیروں سے چل کے قبرستان جاتے ہیں ان کی قبر روزانہ تیار ہوتی ہے، وہ کسی کاندھا دینے والے کے محتاج نہیں ہوتے۔ جن کو کسی نے کاندھا نہیں دیا، آج اس کا مزار سب سے زیادہ بارونق ہے۔ یہ واحد میت ہے جسے تابوت میں لٹا کر کاندھا دے کر نہیں اٹھایا، مگر سب سے بڑا مزار اسی کا ہے، سب سے زیادہ دعائیں وہی قبول ہو رہی ہیں۔
بلکہ کہہ دوں کہ سب سے زیادہ زندہ قبر وہی ہے کہ جو کربلا میں حسین کی قبر ہے. کوئی کاندھا نہیں دیا گیا، تشییع جنازہ نہیں ہوئی امام حسین کی. اللہ اکبر. آپ آمادہ ہیں رونے کے لیے. آج محرم تیسرے عشرے میں داخل ہو گیا اور یہ عشرہ، یہ ایام میرے مولا امام زین العابدین سے بھی منسوب ہے. اگرچہ قافلہ ابھی کوفے سے شام جا رہا ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، قافلہ ابھی شام پہنچا نہیں ہے. اس نسبت سے بھی ان ایام میں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. عزادارو، اس بی بی کو بھی سلام کیجیے جس کا تصور، جس کی یاد، جس کے کربلا، کوفہ اور شام سے گزرنے کے واقعات آج بھی ہمارے وجود میں کپ کپی طاری کر دیتے ہیں. ایک مرتبہ انقلاب سبب ہونے لگتا ہے جب زینب کبریٰ کا ذکر آتا ہے، جب بی بی کے انداز اور طریقے کا بیان ہوتا ہے تو ہمارے وجود میں ایک تحرک، ایک عجیب سی تبدیلی واقع ہوتی ہے. کبھی غور کیا اس بی بی کا ایک لقب کعبۃ الذرائع ہے، مصیبتوں کا کعبہ. مولا علی کو کہا یا علی مثلک کمثل الکعبہ، یا علی تمہاری مثال کعبے جیسی ہے. یدور ولا یدار، کعبہ کسی کے گرد چکر نہیں کاٹتا، کعبے کے گرد چکر کاٹا جاتا ہے. جی، جناب زینب کو نبی نے لقب دیا ہے مصیبتوں کا کعبہ. کیا مطلب ہوا؟ جس کے گرد مصیبتیں چکر کاٹتی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جس کے گرد مصیبتیں چکر کاٹتی ہو. اس بی بی کی عمر کربلا میں 56 سال کی ہے، اور کوئی ایک مصیبت تو دنیا میں مصیبت کی کوئی ایک قسم بتائیے جو جناب زینب نے نہ دیکھی ہو. اہل بیت پر 3 راتیں بڑی شدید آئی ہیں، مگر ان 3 راتوں میں کوئی ایک معصوم نہیں تھا. 4 معصوم تھے، 3 تھے، 2 معصوم نہیں تھے. لیکن یہ تینوں مصیبت کی، سنگین مصیبت کی راتیں، وہ مصیبت کی راتیں جن تینوں راتوں میں زینب ہیں. سنیں گے؟ رونے آئے نا؟ سنیں گے وہ کون سی 3 راتیں ہیں جن میں جناب زینب، کسی میں امام حسین نہیں ہے، کسی میں مولا علی نہیں ہے، جی، کسی میں جناب زہرا نہیں ہے، مگر ان تینوں راتوں میں زینب ہے. وہ 3 راتوں میں پہلی رات سنیں گے، شب شہادت زہرا. اجرکم اللہ. میں نے بیان کر دیا، آپ سن رہے ہیں. کچھ دیر کے لیے جائیے کچھ دیر کے لیے مدینے جائیے. پہلو شکستہ ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، سیدہ زہرا کی شہادت قریب ہے. یہ جو رات آ رہی ہے نا، اب کل فاطمہ نہیں ہوں گی، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا جائے گا. بابا کے ساتھ حسنین میت کو کاندھا دے رہے ہیں، مگر زینب اگر آ گئی ہے میت کے اندر تو بابا نے جنازہ رکوا دیا. اے زینب واپس جاؤ، واپس جاؤ، اے حسن بہن کو گھر چھوڑ کر آؤ. یہ ایک مصیبت کی رات ہے جس میں جناب زینب ہے. دوسری رات سنیں گے عزادارو، شب شہادت امیر المومنین. بڑی سخت رات ہے یہ بھی اہل بیت کے لیے، بہت سخت رات ہے. اور تیسری رات تو رونگٹے کھڑے کر دیتی، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. وہ ہے شب عاشور، حسین کی شہادت کی رات. اور شب عاشور جتنی سخت رات تھی نا، ایسے ہی پوری دنیا میں شب عاشور عزاداری نہیں ہو رہی ہوتی. اس کے پیچھے تاریخ ہے، اس کے پیچھے اہل بیت کی ریاضت ہے. شب عاشور جناب زینب بے ہوش ہو گئی تھی، تو کسی نے امام حسین کو آ کے بتایا کہ زینب غشی کی عالم میں ہے. مولا خیمے میں گئے، جناب زینب کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے سورہ شفا پڑھی. جناب زینب نے آنکھیں کھول دی تو امام حسین نے فرمایا، بہن تمہارا یہ کیا حال ہے؟ فرمایا، بھائی مجھے اتنا بتاؤ کل کیا ہونے والا ہے؟ تو فرمایا، میرے ساتھ چلو اور اپنی بہن کو صحرائے کربلا میں لے کے چلے. اور آگے جا کر فرمانے لگے، زینب یہ جگہ دیکھ رہی ہو، یہاں میرا علی اکبر ایڑیا رہے گا. کچھ اور آگے بڑھے، فرمایا، زینب جگہ دیکھ رہی ہو، یہاں میرے قاسم پہ گھوڑے دوڑائے جائیں.
اے زینب کبریٰ یہاں میرے عباس کے بازو کاٹے جائیں گے۔ اور پھر بہن کو ساتھ لے گئے نشیب کربلا میں، اے میری بہن، اے میری ماں جائی، ذرا دیکھو یہ نشیب کربلا جہاں میں گھوڑے سے گرایا جاؤں گا۔ یہ رات شب عاشور کی رات، شب عاشور، اور میں کہتا ہوں کہ شب عاشور جتنی کٹھن رات تھی اس سے کم شام غریبہ نہیں تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آوازیں بلند ہیں۔ مجھے ایک جملہ کہہ کر گزرنے دیجیے عزیزانو، آپ رو رہے ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا مجھے نہیں پتا، میری تحقیق نہیں ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ شام غریبہ میں کھانا بھی آیا، پانی بھی آیا۔ جناب زینب نے کوزہ بھر کے بچوں کو پانی پلایا، جناب سکینہ کو پانی پلایا، جناب حضرت امام محمد باقر کو پانی پلایا، اور عبداللہ رضی کو پانی پلایا، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان بچوں کو جناب زینب نے پانی پلایا، اور اس کے بعد بڑوں کو پانی پلایا۔ پھر کچھ کھانا تھا، وہ کچھ کھانا تھوڑا تھوڑا سا سب نے کھایا۔ سنیں گے جناب رباب نہ پانی پی رہی تھی نہ جناب رباب کھانا کھا رہی تھی، تو جناب زینب نے امام سجاد سے کہا، اجرکم اللہ، جناب زینب نے امام سجاد سے کہا، اے زین العابدین، بھابی رباب کھانا نہیں کھا رہی، بھابی رباب پانی نہیں پی رہی۔ تو امام سجاد نے جا کے کہا، اماں میں آپ سے کہتا ہوں پانی پی لیں، میں آپ سے کہتا ہوں کھانا کھا لیں، اس بدن میں رمق آ جائے، اس بدن میں حیات پلٹ کر آ جائے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے، امام کا حکم تھا، جناب رباب نے چند لقمے کھانے کے لیے اور ایک کوزہ پانی کا پیا۔ عزیزانو ممبر کا ادب مانے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مجلس میں عورتیں بھی بیٹھی ہیں، مجلس میں دودھ پیتے ہوئے بچوں کے گھر والے بھی بیٹھے ہیں، جن گھروں میں دودھ پیتے ہوئے بچے ہیں وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ادب ممبر کا مانے ہے، میری بی بی نے کھانا کھایا، میری بی بی نے پانی پیا، آدھی رات گزری تو جناب زینب کے برابر میں آ کے بیٹھی اور کہنے لگی مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا۔ اللہ لعنت اللہ سيعلم الذين